السلام علیکم پاک بریڈرز میں ہوں صدام حسین۔ اگر آپ کے مرغیاں بیمار ہیں اور انڈے دینا بند کر چکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیل پنجائٹس کا شکار ہوں۔ یہ بیماری انڈے دینے والی مرغیوں میں کافی عام ہے، لیکن اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیل پنجائٹس کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کی مرغیاں صحت مند اور خوش رہیں۔ ہو چاہے پرندے یا جانور کا سودا، اب صرف پاک بریڈرز پہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیل پنجائٹس کیا ہے۔ سیل پنجائٹس ایک بیماری ہے جو مرغیوں کے انڈے کے نظام کو متاثر کرتی ہے، خاص طور پر فالوپین ٹیوبز کو۔ یہ عام طور پر بیکٹیریا جیسے ایسچریشیا کولی، سالمونیلا یا پیسٹیوریلا ملٹوساڈا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناقص صفائی، ناقص خوراک یا آلودہ پانی اس بیماری کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ دباؤ، کمزور مدافعتی نظام یا انڈوں کی پیداوار میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ نہ صرف انڈے دینے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے بلکہ مرغیوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامات کو کیسے پہچانیں۔ سیل پنجائٹس کی ابتدائی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی مرغیوں میں یہ علامات ہیں تو فوری توجہ دیں۔ انڈے دینا بند کر دینا یا خراب اور کمزور انڈے دینا، مرغی کا وزن کم ہونا اور بھوک کا کم ہو جانا، سستی اور کمزوری کا شکار ہونا، پیٹ کے نچلے حصے میں سوجن اور سختی محسوس ہونا، پیلے یا سبز رنگ کے فضلے کا افراج، مرغیوں کی عام سرگرمیوں میں کمی جیسے چہل قدمی یا خوراک کھانا۔ یہ علامات ظاہر ہونے پر فوراً ماہر ویٹرنری ڈاکٹر سے رجوع کریں اور علاج شروع کریں۔ اب توجہ دیتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج کا پہلا قدم مرغیوں کے رہائشی ماحول کو صاف اور بہتر بنانا ہے۔ مرغیوں کے پنجرے اور ان کے رہنے کی جگہ کی صفائی کریں۔ گندگی اور فضلہ فوری ہٹائیں تاکہ بیکٹیریا کی افزائش روکی جا سکے۔ جراثیم کش ادویات جیسے پوویڈون ایوڈے یا پوٹاشیم پرمنگنیٹ کو پانی میں ملا کر استعمال کریں تاکہ ماحول جراثیم سے پاک ہو۔ مرغیوں کی خوراک میں معیار کو بہتر بنائیں۔ انہیں پروبائیوٹکس اور وٹامنز جیسے وٹامن اے، D3 اور ای فراہم کریں تاکہ مدافعتی نظام مضبوط ہو سکے۔ دواؤں کا استعمال۔ سیل پنجائٹس کے علاج کے لیے صحیح دوائیں استعمال کرنا بہت اہم ہے۔ اینٹی بائیوٹکس، ڈوکسی سائکلین 10 ملی گرام فی کلو وزن کے حساب سے روزانہ استعمال کریں 5-7 دن تک۔ انروفلوکساسین 10 ملی گرام فی کلو وزن کے حساب سے روزانہ 5 دن تک۔ ٹالوسین، یہ دوا ان مرغیوں کے لیے مفید ہے جو سانس کی بیماریوں کے ساتھ سیل پنجائٹس کا شکار ہیں۔ اینٹی انفلامیٹری دوائیں، میلاکسیکام یا فلوینکسین میں گلومائن سوزش کم کرنے اور درد کو کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ الیکٹرولائٹس، پانی میں الیکٹرولائٹس اور وٹامن سی شامل کریں تاکہ مرغیوں کی جسمانی کمزوری دور ہو۔ اگر انفیکشن شدید ہو تو ویٹرنری ڈاکٹر سے انجیکشن کا مشورہ لیں جیسے ٹالوزین TR یا سیفالوسپورین۔ احتیاط اور دوبارہ ہونے سے بچاؤ۔ علاج کے بعد مرغیوں کو دوبارہ بیمار ہونے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہے۔ مرغیوں کے پنجرے اور ان کے آلات کو باقاعدگی سے جراثیم کش محلول سے صاف کریں۔ مرغیوں کو متوازن غذا فراہم کریں جس میں پروٹین، کیلشیم اور ضروری وٹامنز شامل ہوں۔ پانی صاف اور آلودگی سے پاک ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً پانی میں ایپل سائڈر سرکہ شامل کریں تاکہ بیکٹیریا کی افزائش کو روکا جا سکے۔ مرغیوں کو زیادہ دباؤ سے بچائیں اور ان کے لیے پرسکون ماحول فراہم کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرندوں اور جانوروں کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو پاک بریڈر ایپلیکیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو ابھی گوگل پلے اسٹور سے پاک بریڈرز ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنا کر لامحدود فری اشتہار لگائیں۔ یہ www.pakbreeders.com سرچ کر کے اپنا اشتہار لگا سکتے ہیں۔ دوستو، سیل پنجائٹس ایک خطرناک بیماری ہے، لیکن اگر بروقت علاج کیا جائے اور احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو مرغیاں جلدی صحت مند ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کریں۔ آپ کے سوالات کا جواب دینا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ حافظ۔